ایک طویل خیال کو بھی دو مصروں میں سمیٹ لینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، جبکہ افسانے میں آپ طوالات برقرار رکھ سکتے ہیں۔ کچھ نئے لوگ ابھی تشریف لائے ہیں، میں ان کے سامنے اعادہ کر دیتا ہوں کہ یہ جے پی سعید فاؤنڈیشنز مطلع ادب کی جانب سے ایک شام نثر نگاروں کے نام رکھی گئی ہے، جس میں شام نثر کا اہتمام کیا گیا ہے، اور یہ نثر کی جو محفل ہے یہ محترم نور الحسنین صاحب کی صدارت میں منعقد ہو رہی ہے، اور اس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے جناب پروفیسر ارتقاء افضل صاحب ہیں۔ چند ہی لمحوں میں وہ یہاں پر پہنچنے والے ہیں، اور عالی جناب ایڈوکیٹ اسلم مرزا صاحب بھی مہمان خصوصی ہیں۔ مہمانی اعزازی کے طور پر استاد محترم عالی جناب احمد اقبال صاحب اور عالی جناب ڈاکٹر عظیم راہی صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ تو میں یہ بات واضح کرتا چلوں، زیادہ وقت نہ لیتے کیونکہ وقت کی تنگی ہے، کہ مطلع ادب فاؤنڈیشنز کی طرف سے والد صاحب کی حیات میں بھی نثر نگاروں کی محفلیں سجا کرتی تھیں، اور کئی قلم کار اس میں اپنے افسانے وغیرہ سنایا کرتے تھے، اور ان افسانوں کے مجموعہ ایک شائع بھی کیا گیا تھا جس کا نام جستجو تھا، جس میں محمود شکیل صاحب، الیاس فرز صاحب، رفعت نواز صاحب اور ایسے 4-5 نثر نگاروں کے افسانے اس میں شائع ہوئے تھے، اور وہ کتاب جستجو کے نام سے شائع ہوئی تھی۔ تو احمد صاحب نے بہت اچھا افسانہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ دوسرے افسانہ نگار کی حیثیت سے میں آپ کے سامنے محمد یاسر خان صاحب کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ اپنا افسانہ سنائیں، اور طوالت نہ کرتے ہوئے مختصر طور پر، کیونکہ وقت کی تنگی ہے اور ابھی 10 بج چکے ہیں، اور کئی افسانہ نگار میری فہرست میں شامل ہیں، تو التماس کرتا ہوں کہ مختصر بات کریں۔ السلام علیکم۔ میرے جو عنوان ہے وہ دعوت ہے۔ دعوت دوستوں، جہاں تک میری معلومات ہے، دعوت کے لفظی معنی بلانے کے ہیں، اور اس بات کو مد نظر رکھ کر میں اپنی بات آپ تمام کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ چونکہ عنوان دعوت ہے تو دعوتیں بھی کئی طرح کی ہوتی ہے، دین کی دعوت، شادی کی دعوت، کھانے کی دعوت وغیرہ وغیرہ۔ ہم سماج میں رہتے ہیں، اور انسان کو سماجی جانور بھی کہا جاتا ہے، مگر کبھی کبھی انسان نہ رہ کر جانور سے بدتر ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو لیجئے جناب، میرے پاس جواب بھی حاضر ہے۔ ہماری آبا سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، ہم ایک دوسرے کو مدعو کرتے رہتے ہیں، اچھی بات ہے، مدعو کرانا، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ میری بات ادھوری رہ گئی، پہلے وہ بات مکمل کر دیتا ہوں کہ انسان جانور سے بدتر کیسا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے ایک شناسائی نے ولیمے کی دعوت دی، ہم اس دعوت کے لیے بتائے گئے مقام پر چلے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں صاحب، ایک ازدحام تھا، لوگ پردے کے ہٹنے کا انتظار کر رہے تھے۔ آج سے پہلے ایسا منظر سوائے جمعہ کی نماز جامع مسجد میں ادا کرنے کے علاوہ کہیں نہیں دیکھا تھا۔ لوگ جس طرح سے جمعہ کی نماز پڑھ کر تیز رفتاری کے ساتھ مسجد سے نکلتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے اس ازدحام کو پردہ گرتے ہی بھاگتے دیکھا۔ ایسا لگا جیسا میوزیکل چیئر کا مقابلہ ہو اور انہیں وہ کرسی کسی بھی حالت میں جیتنی ہے۔ سچ ہے، بھوک کیسوں کو کیسا بنا دیتی ہے۔ اس کے بعد سے ہم نے بھی کرسی جیتنے کا فن شہریان سے سیکھ لیا، اور کرسی پر بیٹھنے کے بعد ہم ایسا محسوس کرنے لگ جاتے ہیں جیسا کہ ہماری تاج پوشی ابھی ہونے جا رہی ہے۔ کھانا کھانے اور اکرام کرنے اور دیگر آداب کو آج کل ہم جس طرح بالائے طاق رکھ رہے ہیں، وہ جانوروں سے بدتر تو ہوتے جا رہا ہے۔ بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے۔ خیر، اب کرسی کا مسئلے کے بعد کھانے کے ذائقے پر منحصر ہوتا ہے کہ دعوت میں کتنا کھایا جائے اور کسے ہم نوالا بنایا جائے۔ ایسے دوست کی تلاش رہتی ہے جو ہمیں جانتا ہو، ہماری خاطر مدارت اچھے سے کر سکے، ہم جو فرمائش کرے اسے وہ پورا کرے۔ کسی ہمارے شناسائی نے دعوت رکھی، ان کے ایک رشتہ دار دوران تام ہمارے پاس آئے۔ وہ صاحب نے بڑے محبت سے سلام کیا
تھوڑا ہم کلام ہوئے، خیر خیریت پوچھی اور پوچھا کہ کچھ لانا ہے۔ ہم نے بھی بڑی بوئی مروتی سے فرمائش کر دی کہ صاحب تندور کی گرم روٹی اور نلی مل جائے تو مہربانی۔ اس کے بعد سے آج تک وہ صاحب کسی دعوت میں ہم سے نظریں نہیں ملاتے اور نہ ہی ہم سے کبھی انہوں نے خیریت پوچھی۔ اس بات پر اپنی جوانی کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ہمارے دوست کی بہن کی شادی تھی۔ اس شادی میں ہم مہمانان کی سربراہی میں لگے ہوئے تھے۔ ایک صاحب کو ہم نے پوچھا، انکل کچھ چاہیے؟ تو ان صاحب نے گرم بریانی لانے کی فرمائش کی۔ ہم نے مشقاب میں سے گرم کھانا انہیں پیش کیا۔ انہوں نے تھوڑا لیا اور پلیٹ ہمارے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا کہ گرم لاؤ۔ ہم نے اگلی بار دیگ میں سے گرم کھانا پیش کیا۔ ان صاحب نے ان میں سے تھوڑا لیا اور کہا گرم نہیں ہے کیا؟ ہم نے بڑی معصومی سے جواب دیا، یہ گرم نہیں ہے کیا؟ تب ان کے قریب بیٹھے شخص نے آہستہ سے کہا، جناب کو گوشت چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے بھی دعوت میں گرم کھانے کی فرمائش شروع کر دی۔ ہم نے ایک دوست ایسا بنا لیا تھا کہ جب کبھی کہیں بھی دعوت آتی ہم اسے اپنے ساتھ لے جاتے اور خوب ڈٹ کر کھاتے۔ اصل میں ہم نے اسے سکھا دیا تھا کہ جب کھانا کوئی لا کر دے تو تم مجھے زبردستی لینے کے لیے کہنا، میں نہیں بولوں گا، تم میرے برتن میں ڈال دینا، اور وہ ایسا ہی کرنے لگا۔ کسی دعوت میں میزبان ہمارے پاس آیا، ہم نے ہلکے سے منع کر دیا، تبھی اس دوست نے اپنی زبان ہلائی اور کہا کہ جناب کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ پھر کیا تھا وہ دن اور آج کا دن، ہم نے اس کو کبھی دعوت میں ساتھ نہیں لے کر گیا۔ ہم لوگ بہت مصروف زندگی جی رہے ہیں، ہمیں اس بات کا علم بھی نہیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں۔ گھر میں ہو تو موبائل، باہر ہو تو موبائل۔ ہمارے ایک دوست، بہت عزیز دوست کو ہم نے اتوار کے دن مدعو کیا۔ ابھی ان صاحب نے ایک لقمہ لیا ہی تھا کہ موبائل کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے فون ریسیو کیا اور موبائل پر باتیں بھی کرتے رہے اور کھانا بھی کھاتے رہے۔ ادھر کھانا ختم ہوا، ادھر انہوں نے موبائل رکھ دیا۔ ہم موصوف سے مخاطب ہوئے اور کہا، بھائی میرا نام یاسر ہے، میں نے آج آپ کو دعوت دی تھی اور آپ کچھ دیر پہلے پائے نوش فرما رہے تھے۔ انہوں نے ایک ڈکار لی اور کہا، سچ میں یار پائے کا مزہ آ رہا ہے۔ ہم سکون کی تلاش میں بے چین زندگی گزار رہے ہیں۔ ویسے بھی دعوتوں کا مزہ تو 3 دہائی پہلے آیا کرتا تھا، جب میزبان 1 یا 2 ہفتے پہلے دعوت دے کر مدعو کرتا۔ میزبان کے افراد خاندان اس دعوت کی تیاری میں لگے رہتے اور مہمان چلتے پھرتے میں ان کی مرغی پر نظر جمائے رکھتا کہ اب اس کی باری ہے۔ مہمان کے پاس 2 جوڑے کپڑے ہوا کرتے تھے جو عید، بقر عید اور دعوتوں میں پہن کر جایا کرتے تھے۔ اس دور میں ہم تو چھوٹے تھے، امی ہمارے کپڑوں کو استری کر کے پلاسٹک میں رکھتی اور اس کو تکیے کے غلاف چڑھا کر ہمارے سرہانے سونے دیتی۔ ہم پورا گھر تلاش کرنے کے بعد بھی نئے کپڑے ہمیں دکھائی نہیں دیتے تھے، بس وہ دکھائی دیتے تو دعوت والے دن۔ جب تھوڑے بڑے ہوئے تو سمجھ آیا کہ ہماری ماں کس سلیقے سے ہماری تربیت کرتی تھی۔ اس زمانے میں لوگ دل سے ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، بڑوں کو بڑا سمجھ کر ان کی باتوں کو مانا کرتے تھے۔ آج ماحول میں اپنے بڑوں کو بڑا مان لیے تو غنیمت ہے۔ میں نے جب اپنی ابتدائی بات کہی تھی کہ انسان جانوروں سے بدتر ہو گیا، وہ اسی لیے کہی تھی کہ جانور اپنی ماں کو سمجھ کر اس کی قدر کرتا ہے، مگر انسان تھوڑا سا بڑا آدمی بن جاتا ہے، اپنے ہی رشتہ داروں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ طریقہ سلیقہ زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے، وہ طریقہ، وہ سچائی جس کی وجہ سے ڈاکو ولی بن گئے، وہ ایمانداری جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو۔ پہلے شادیوں کی دعوت دینے کے لیے رخا چھپایا نہیں جاتا تھا، بلکہ ایک لال تاؤ میں الائچی لپٹ کر دے دی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ گھر کو اور گھر میں آئے ہوئے تمام مہمانوں کو بھی دعوت ہے۔ اس زمانے میں دعوت دینے میں دکھاوا نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ رشتوں کا پاس رکھ کر اسے نبھایا جاتا تھا۔ آج قیمتی سے قیمتی دعوت نامے چھپائے جا رہے ہیں، وہ بھی خلوص سے خالی، جو کہ صرف اپنا بڑا پن، اپنی امیری، اپنی شان دکھانے کے لیے ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ورنہ نہ سمجھوں گے تو مٹ جاؤں گا۔ جزاک اللہ۔ بہت اچھی یاسر صاحب یاسر صاحب نے اپنا افسانہ انشائیہ دعوت کے عنوان کے تحت سنایا، اور اس میں طنز و مزاح کی ایک زہری لہر دوڑی ہوئی تھی اور سب کے چہروں پر تبسم کی ہلکی سی لہر آ گئی تھی، اور یہی ایک اچھے انشائیے کی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔
تو انہوں نے جس موصوف کا تذکرہ کیا ہے وہ انتہائی چٹورے قسم کے واقع ہوئے ہوں گے، جس میں یہاں پر قمر اقبال صاحب کے ایک غزل کا شعر کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انتہا ہو گئی اب اس کے چٹورے پن کی، انتہا ہو گئی اب اس کے چٹورے پن کی، مسکرا کر اس نے کھچڑے میں ملایا کھچڑا۔ تو بہت اچھے یاسر صاحب۔ اس کے بعد میں جس شخص کو دعوت دے رہا ہوں وہ صدیقی صائم الدین صاحب ہیں، تو صدیقی صائم الدین صاحب اپنا افسانہ پیش کریں۔ یہ انشائیہ بچوں کی نصابی کتاب کے سبق کے فارمیٹ میں لکھا گیا ہے، تو اس کا عنوان ہے سبق نمبر 2 اردو شاعر۔ پیارے بچوں، آج ہم اردو کے ایک اہم کلاسیکی شاعر اور اس کی شاعری پر بات کریں گے۔ نام تو اس شاعر اعظم کا تھا غالب، پر پتہ نہیں وہ کس چیز پر غالب تھے۔ اپنی شاعری میں تو وہ ہمیشہ رقیبوں، خرسخواہوں، حریفوں، دکھوں اور جذبات سے مغلوب نظر آتے۔ اچھا ہمیشہ رقت کا غلبہ طاری رہتا اور ناتوانی کا یہ عالم کہ مر گیا صدمہ یک جنبش لب سے غالب۔ ایک روتا بسورتا ناتواں شخص اور نام اسد اللہ خان غالب یا مظہر العجائب۔ یہ کس شعر کی آمد ہے کہ تن کانپ رہا ہے بلکہ لڑکھڑا رہا ہے۔ بہرحال یہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نہ صرف شاعری بلکہ شعراء کی زندگی بھی تضادات سے عبارت ہوتی ہے۔ ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مغلوبیت اور مظلومیت اردو غزل کی ایک روایت کے طور پر اپنائی گئی ہو، کیونکہ عہد قدیم کے اکثر شعراء نہ صرف روتے رہے ہیں بلکہ ہمسایوں کی نیند بھی خراب کرتے رہے ہیں۔ ثبوت یہ ہے جو اس شور سے میر روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا۔ غالب کی گریہ زاری بھی شور مچایا کرتی، لیکن اکثر یہ شور صرف ان کے دل تک محدود رہتا۔ وہ کہتے ہیں کہ دل میں پھر گریہ نے ایک شور اٹھایا غالب، آہ جو خطرہ نہ نکلا تھا سو طوفان نکلا۔ میں نے روکا رات غالب کو وگرنہ دیکھتے اس کے سیل گریہ میں گردوں کفے سیلاب تھا۔ آج کے شعراء روتے نہیں ہیں، یہ کام اب ان کے سامعین کرتے ہیں۔ شکریہ جی آج کے شعراء روتے نہیں ہیں، یہ کام اب ان کے سامعین کرتے ہیں۔ اور رہا ان کے ہمسایوں کا سوال تو ان کی نیند کے علاوہ چین و آرام اور عاقبت بھی خراب ہونے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی انہیں ہمسایہ بنانے یا کرایہ دار کرنے پر کبھی بخوشی راضی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ کی گریہ زاری سے غالب کے گھر میں ویرانی سی چھائی رہتی اور وہ دشت و بیاباں کا منظر پیش کرتا۔ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ گریہ چاہے ہے خرابی میرے کاشانے کی، در و دیوار سے ٹپکے ہے بیاباں ہونا۔ شعرائے قدیم کے گھروں سے ویرانی و وحشت ٹپکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے تو شعرائے جدید کے اشعار سے شعرائے قدیم کے گھروں سے ویرانی و وحشت ٹپکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے تو شعرائے جدید کے اشعار سے۔ لیکن غالب کا اصرار تھا کہ گھر ہمارا جو نہ روتے بھی تو ویراں ہوتا، بہر نہ ہوتا تو بیاباں ہوتا۔ بہرحال وجہ جو چاہے ہو، غالب ہمیشہ سنجیدہ و رنجیدہ وہ پریشان رہتے اور ایک ایک سے پوچھا کرتے کہ نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اس ضمن میں ان کا ایک شعر دیکھیے: ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ شاعری اپنے عہد کا آئینہ ہوتی ہے۔ اس شعر سے سب سے پہلے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ اس زمانے میں شاعر مرنے کے بعد رسوا کیے جاتے تھے
آج کل اتنا انتظار نہیں کیا جاتا. شکریہ. شاعر یہ بات واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ اس زمانے میں شاعر مرنے کے بعد رسوا کیے جاتے تھے. آج کل اتنا انتظار نہیں کیا جاتا. اس دور میں مرنے سے رسوائی ہوتی تھی تو آج باقاعدہ حیات رہنے سے. پہلے صرف شاعر رسوا ہوتے تھے، آج اپنی شاعری اور حرکتوں سے شعراء کے علاوہ ان کے اہل خاندان اور ان کی قوم بھی رسوا ہوتی ہے. شعر کے پہلے مصرعے کے دوسرے حصے میں شاعر کہتا ہے ہوئے کیوں نہ غرق دریا. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلے شاعری کے بجائے شاعروں کو دریا گرد کیا جاتا تھا. اب شاید شاعر کو اس بات کا احساس ستا رہا ہے کہ اسے شاعر تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے، ورنہ اسے کب کا غرق دریا کر دیا جاتا. لیکن پہلے مصرعے کو دوسرے مصرعے سے ملا کر پڑھنے پر معنی و مفہوم کے نئے وادر ہوتے ہیں. دراصل غالب کو کیوں، کیا، کیسے سوالات پوچھنے کی عادت پڑ گئی تھی، جیسے ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے وغیرہ. ایک جگہ خود تسلیم کیا ہے، ہوئی مدت کہ غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا کیا ہوتا. نوٹ: اگر مصرعِ اول کوئی شاعرہ کہتی تو وہ یوں ہوتا، ہوئی عدت کہ غالب مر گیا، ہوئی عدت کہ غالب مر گیا پر یاد آتا ہے. خیر، غالب کی اس فطرت کو ذہن میں رکھیں تو ہمارے زیر بحث شعر کا مفہوم کچھ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ فطری موت واقع ہونے سے ان کا جنازہ اٹھنے اور مزار بننے کی صورت نکل آئی جو باعث رسوائی ہے. برخلاف اس کے اگر وہ غرق دریا ہوتے تو اس رسوائی سے بچ جاتے. اگر قدرت اس ضمن میں ان کا ساتھ دے دیتی تو کیا ہوتا؟ کسی کا کیا جاتا؟ کیا ہوتا کہ ضمن میں ہر شخص اپنا مفاد ملحوظ رکھتا ہے. اب پتہ نہیں مرزا غالب کو جل سمادھی میں عزت افزائی کا کون سا پہلو نظر آیا اور جنازہ اٹھنے اور مزار بننے میں کمائی کے بجائے رسوائی کیوں نظر آئی. ویسے انہیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے تھا کہ اس صورت میں ان کا تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن گورکن کا کیا ہوتا، گل فروش کا کیا ہوتا، مردہ پرست قوم کا کیا ہوتا، قوالوں کا کیا ہوتا، مجاوروں اور متولیوں کا کیا ہوتا، قبرستانوں کا کیا ہوتا، پلاٹنگ کے کاروبار کا کیا ہوتا. خیر، بات نکلے گی تو پھر دور بلکہ ہور تلک جائے گی. لہٰذا اب ہم شاعر کی زندگی کے دوسرے پہلو پر غور کریں گے. غالب نے تعلیم بھی مکتبہ غم دل سے حاصل کی تھی. لیتا ہوں مکتبہ غم دل میں سبق ہنوز، اور یہاں سے ایسے وحشت ایکسپرٹ بن کر نکلے کہ صرف سوچنے سے ہی کام تمام ہو جاتا. عرض کیجئے جوہر اندیشے کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل گیا. غالب کے عادات و اطوار بھی عجیب و غریب تھے. مثلا ان کی غذا بقول خود غم الفت تھی. اب ہے اس معمورے میں خہتے غم الفت اسد، ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں پر کھائیں گے کیا. ویسے بھی وہ کھاتے کم تھے اور پیتے زیادہ تھے، اور وہ بھی قرض کی. پیارے بچوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ غالب کو ایسا کون سا غم لاحق ہو گیا تھا کہ وہ ہر وقت گریہ زاری کرتے رہتے اور مغموم و مخمور رہتے. غالب کے زمانے میں دو طرح کے غم پائے جاتے تھے، غم عشق اور غم روزگار. شادی سے پہلے غم عشق، شادی کے بعد غم روزگار. غم روزگار کے بارے میں تو انہوں نے زیادہ کچھ نہیں بتایا، بس ایک جگہ اپنے خاندانی کام کا ذکر کیا ہے کہ 100 سال سے ہے پیشہ آبا سپاہ گیری. ہو سکتا ہے آج کل کے نوجوانوں کی طرح انہوں نے بھی عاشقی اور شادی کو ہی روزگار بنا لیا ہو، کیونکہ وہ ہمیشہ محبوبہ کے دروازے پر نظر آتے. مگر یہاں سے بھی اکثر انہیں ٹرخا دیا جاتا.
در پہ رہنے کو کہا اور کہہ کے کیسے پھر گیا جتنے عرصے میں میرا لپٹا ہوا بستر کھلا۔ اس صورتحال سے تنگ آ کر اکثر بادشاہ کے پاس جز وقتی نوکری کر لی تھی۔ خود کو سمجھایا کرتے کہ غالب وظیفہ خور ہو، دو شاہ کو دعا، وہ دن گئے کہ کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں۔ لیکن ان کا کل وقتی کام بہرحال ہر وقت محبوبہ کے در پر حاضری دینا تھا۔ لیکن جب کبھی بہت بے آبرو ہو کر اس کوچے سے نکالے جاتے تو جھلا کر کہہ اٹھتے، وفا کیسی، کہاں کا عشق، جب سر پھوڑنا ٹھہرا تو اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستہ کیوں ہو۔ لیکن عاشق زار تھے، اس لیے جاتے جاتے بھی یہ التجا کرنا نہ بھولتے کہ منہ نہ دکھلائے نہ دکھلا، پر انداز عتاب کھول کر پردہ ذرا آنکھیں ہی دکھلا دے مجھے۔ لیکن محبوب سنگ دل تھا، وہ نہ ان کی حوصلہ افزائی کرتا اور نہ مر جانے کی اجازت دیتا۔ بازار میں نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹوں، وہ ستمگر میرے مرنے پر بھی راضی نہ ہوا۔ باوجود ہزار کوشش کے محبوب ہمیشہ بے رخی اور بدگمانی کا اظہار کرتا، جس سے ان کی ناتوانی مزید بڑھ جاتی۔ ادھر وہ بدگمانی ہے، ادھر یہ ناتوانی ہے، نہ پوچھا جائے ہے اس سے، نہ بولا جائے ہے مجھ سے۔ بس یہ ثابت ہوا کہ غالب کل وقتی عاشق اور غمیش کا شکار تھے، اور شکار بھی ایسے کہ جیسے ڈپریشن کی آخری سٹیج کا مریض۔ مایوسی بہت بڑھ گئی تھی اور کسی سے گلہ کرنے سے بھی بہتری کی کوئی توقع باقی نہ رہی۔ کس سے محروم یہ قسمت کی شکایت کیجیے، ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں تو وہ بھی نہ ہوا۔ لیکن غالب نہایت جانثار اور وزادار شاعر عاشق تھے۔ باوجود سخت آزمائش کے وہ خود کبھی دل سے محبوب کے تئیں بددل یا بدگمان نہ ہوئے۔ کبھی تنگ آ کر گلہ لب پر آ بھی گیا تو فوراً یہ کہہ کر بات بنا دیتے کہ تم سے بھیجا ہے مجھے اپنی تباہی کا گلہ۔ اس میں کچھ شائبہ خوبہ تقدیر بھی تھا، ہاں شائبہ خوبہ تقدیر بھی تھا۔ دیکھا بچوں، پہلے شاعر کتنے راسخ اور وفادار شاعر ہوا کرتے تھے، اب زمانہ بدل گیا ہے، قدریں بدل گئی ہے۔ عالمی سرمایہ دارانہ نظام میں شاعر بھی بدل گئے ہیں اور عاشقی کے انداز بھی۔ نئے زمانے کے ایک شاعر کے مندرجہ ذیل شعر کا غالب کے رویے سے موازنہ کیجیے۔ اشعار میرے یوں تو زمانے کے لیے ہیں، کچھ شعر مگر تجھ کو سنانے کے لیے ہیں۔ بچوں، جدید زمانے میں جہاں بے شمار ترقی ہوئی ہے، وہیں کئی مسائل بھی پیدا ہوئے۔ تحریریں اب کمپیوٹر پر DDP کی جاتی ہیں، ٹائپنگ اور املے میں کی کئی غلطیاں مواد میں در آتی ہیں، طلبہ ان پر تحقیق کر کے PhD کی سند حاصل کرتے ہیں۔ شکریہ۔ پیارے بچوں، جدید زمانے میں جہاں بے شمار ترقی ہوئی ہے، وہیں کئی مسائل بھی پیدا ہوئے۔ تحریریں اب کمپیوٹر پر DDP کی جاتی ہیں، ٹائپنگ اور املے کی کئی غلطیاں مواد میں در آتی ہیں، طلبہ ان پر تحقیق کر کے PhD کی سند حاصل کرتے ہیں۔ اب تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ مندرجہ بالا شعر دراصل یوں ہے۔ اب تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ مندرجہ بالا شعر دراصل یوں ہے: اشعار میرے یوں تو کمانے کے لیے ہیں، اشعار میرے یوں تو کمانے کے لیے ہیں، کچھ شعر مگر تجھ کو سنانے کے لیے ہیں۔ کچھ محققین کا یہ بھی ماننا ہے کہ دوسرے مصرے میں لفظ شعر شین عین رے دراصل شعر ہے، SHARE، شیئر مارکیٹ کا۔ کچھ محققین کا یہ بھی ماننا ہے کہ دوسرے مصرے میں لفظ شعر دراصل شعر ہے، اور شعر مصرع ثانی کچھ اس طرح ہے: کچھ شعر مگر تجھ کو دلانے کے لیے ہے۔ اور شاعر غالباً اپنی محبوبہ کو کسی کمپنی کے شیئر دلانے کی بات کر رہا ہے۔ پہلے شاعر اپنی محبوبہ کے لیے چاند تارے توڑ لانے کا دعویٰ کرتے تھے، آج شاعر اپنی محبوبہ کو کمپنی کے شیئر مفت دلانے کا جھانسا دیتے ہیں۔ کہاں وہ باوقار، جانثار، وزادار،
اور کہاں یہ آج کے صاحب کاروبار، کہاں وہ علم و فن کے سودائی، کہاں یہ ڈگریوں کے شیدائی۔ ان سب باتوں کے پیش نظر غالب کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، ہم تجھے ولی سمجھتے جو نہ بعد خار ہوتا۔ شکریہ۔ غور کیا ہوگا کہ اس میں حروف نہ تھے بلکہ تیر تھے، نشتر تھے، اور یہ سماج پر بار بار ضرب کرتے جا رہے تھے۔ دو قوموں کے نظریات لیے ہوئے کچھ متعصب لوگ اپنے اس مقصد کو عملی جامہ پہنانے کے بعد اس ہمارے گلشن کو، ہمارے گلستان کو، اور ہماری تہذیب کو اور ہماری ثقافت کو جس طرح انہوں نے چوٹیں پہنچائی ہے، بالکل من و عن انہوں نے اپنی اس کہانی میں ایک نقاب پوش کی حیثیت سے پیش ہو کر سب کو بتایا کہ ان کی کہانی میں نشتر تھے، تیر تھے، اور بہت گہرا طنز انہوں نے آج کے سماج پر اور متعصب ذہنیت کے لوگوں پر کیا ہے، اور بہت بہترین انداز میں انہوں نے اس کو پیش کیا۔ اب میں اگلے افسانہ نگار کو آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں اب اس شخص کے دیار میں جانے والا ہوں جن کا تعلق ایسے خانوادے سے ہے جن کی نہ صرف اورنگ آباد بلکہ پورا مراٹھواڑہ عزت و توقیر کرتا تھا۔ ان کے والد محترم وحید کاکا کی سب عزت کیا کرتے تھے اور ان کو احترام کی نظر سے دیکھتے تھے، اور وہ ہمارے امیر تھے، امیر شریعت تھے۔ انہی کے صاحبزادے کو میں بہت ہی ادب و احترام سے دعوت دیتا ہوں، جناب تحسین احمد خان صاحب۔ مزاحیہ مضمون انشائیہ پڑھیں گے جناب تحسین احمد خان صاحب۔ السلام علیکم۔ میں سمجھا کہ میرے بازو قاضی صاحب بھی آ کر بیٹھیں گے اور میں منظور کی آوازیں لگاؤں گا، مگر اکیلا ہی بیٹھا ہوں۔ میں تھوڑا بہت مزاح لکھ لیتا ہوں۔ میرے استاد محترم جناب سعید خان صاحب، میرے بڑے بھائی نور الحسنین صاحب، میں ان سے کہتا تھا کہ کچھ لکھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ تم لکھو لیکن شاعری مت کرنا۔ وہ اس وقت کا ان کے دولت نتائج تھے، اور آج شکیل صاحب نے جو حال کیا ہے شاعروں کا، وہ میں شکر مانتا ہوں میرے حسنین صاحب کا کہ جو اس سے انہوں نے کہا کہ آپ شاعری مت کیجیے۔ تو میرے مضمون کا عنوان ہے بانگ مرغ، یعنی مرغ کی اذان، بانگ مرغ۔ روزانہ کی طرح ہم اور حبو میاں چائے کے ساتھ مختلف واقعات پر گفتگو کر رہے تھے۔ زیادہ تر موضوع بحث عالمی سطح کے تھے۔ اتنے میں اندر سے ہلکی مگر تحکمانہ آواز آئی، ذرا اندر آئیے۔ ایسے موقع پر حبو میاں ایسے انجان بن جاتے جیسے انہوں نے اندر کا لہجہ سنا ہی نہ ہو۔ ہم جھٹکے سے یوں اندر گئے جسے حبو میاں یہ محسوس کر لیں کہ ہم اندر جا کر بغیر پانی والے ابر کی طرح برس پڑنے والے ہیں، جبکہ اندر جا کر ہماری آواز یوں نکلتی جیسے ہریال بوٹ کھاتے وقت کوئی ایسا دانہ جس میں دانہ چھوٹا اور ہوا زیادہ ہو، سمجھ لیجیے، اور آواز پٹکی کی نکلتی۔ بہرحال ہم اندر گئے۔ بیگم نے ایک فہرست اور 2 ہمارے نیم خط تھیلیاں ہمیں تھما دی اور زبانی احکام جاری کیے کہ جلد لوٹ آئیے، میری سہیلیاں آنے والی ہیں، ان کو میرے ہاتھ کے کھانے بہت پسند ہیں۔ اچھا، ہم نے فہرست اور تھیلیاں محترمہ کے ہاتھ سے لیں اور محترمہ کی طرف کشکولیاں نظروں سے دیکھا۔ میں سعید بھائی کی توجہ چاہوں گا کہ محترمہ کی طرف کشکولیاں نظروں سے دیکھا، کیونکہ ہماری پوری آمدنی ہر مہینہ ہمارے جیب سے نکل کر
بیگم کی الماری میں یوں منتقل ہو جاتی تھی جیسے چیل یا کوا آنے پر مرغی اپنے چوزوں کو پروں میں سمیٹ لیتی ہے۔ ہماری سوالیہ نظروں کے جواب میں محترمہ نے ہماری طرف عجیب نظروں سے دیکھا۔ نظر کے اس انداز کا میں سمجھتا ہوں یہاں ہر ایک کو سابقہ پڑا ہوگا، بلکہ پڑھ رہا ہوگا۔ نظریں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جو ضرورت ہو مجھ سے مانگ لیا کرو۔ خیر ہماری منقولہ و غیر منقولہ جائیداد، حرکات و سکنات کی مختار کل نے کہا، جناب میں صرف آپ کی تنخواہ سے پورا گھر چلاتی ہوں، اوپر کی آمدنی کا میں نے کبھی حساب نہیں لیا۔ ہم نے کہا محترمہ ہم اوپر نیچے کی آمدنی کو ہاتھ نہیں لگاتے، کیونکہ اس کا نیچے اور اوپر دونوں جگہ حساب دینا پڑے گا۔ اللہ سے آپ کو محفوظ رکھے۔ اتنا سن کر محترمہ نے فہرست ہمارے ہاتھ سے لے لی اور کہا ابو میاں کے کان کھائیے، تب تک میں حساب لگا کر پیسے دیتی ہوں۔ ہم کو یقین تھا کہ اندر ہونے والے مکالمے میں ابو میاں کے تجربہ کار گوشت کے ضرور گزار ہوئے ہوں گے۔ پھر بھی ہم نے اپنے ساکھ کو بچانے کے لیے کیا، عورتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں، جب تک دو چار باتیں نہ سناؤ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ابو میاں نے ہماری بات سن کر بیڑی سمیت اپنا چہرہ ہماری طرف کیا اور کہا مرزا صاحب آپ کے جاو جلال میں دیکھ رہا تھا، تھوڑی دیر اور ہوتی تو بیچ بچاؤ کے لیے مجھے اندر آنا پڑتا۔ ابو میاں نے ایسے وقت میں خجالت اور شرمندگی کے سمندر سے ہمیں باہر نکالنے کی کوشش کی، دوستی کا حق ادا کیا۔ کہاں چلے گئے؟ نہیں میں نے تینے لائے، فکر مت کیجیے آپ۔ اچھا، زیادہ وقت ضائع نہ کرتے ہوئے ہم صاحب خانہ کی منمانی فہرست تکمیل کرتے ہوئے گھر لوٹ رہے تھے کہ ابو میاں نے کہا مرزا صاحب رات کا کھانا کھا کر جلدی تیار رہیے، ہم کو اپنے استاد محترم JP سعید صاحب کی رہائش گاہ پر نثر نگاری کی تقریب میں شرکت کرنا ہے۔ ہم گھر پہنچے، سامان کو محترمہ کے حوالے کیا اور کہا ہمارا سب سے شاندار جوڑا نکالیے، آج آپ کو پتہ چلے گا کہ سمندر ادب کے ہم کتنے بڑے تیراک ہیں۔ یہ دیکھیے نثر نگاران کے ان تخلیق کاروں میں ہمارا نام، شرکا کے نام اور مدعو کرنے والے ادب کے آہنی ستون ہیں۔ محترمہ نے کہا میرے خیال سے دعوت دینے میں نوید اور جاوید بھائی سے کہیں غلطی ہو گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھائی سائم سے بھی ہوئی ہے۔ ہم نے پہلی مرتبہ فاقرانہ و فاتحانہ انداز میں بیگم کی طرف دیکھا، انہوں نے ہماری طرف دیکھا اور کہا اس وقت آپ کی اکڑی ہوئی گردن یوں لگ رہی ہے جیسے بانگ دینے سے پہلے مرغ کی ہو جاتی ہے۔ اب زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں ختم کرتا ہوں۔ ایک دن جزاک اللہ۔